بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی حب اللہ ورسولہ۔ وقال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغلق في النار۔ یہ بیان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ فطری تقاضا بھی ہے، لیکن انسان دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کو بالکل دبا دیتا ہے اور اس سے خالی ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت اگر دل سے نکل جائے تو پھر انسان نہیں رہ جاتا، وہ انسان جانور ہوتا ہے، چلتی پھرتی مشین ہوتا ہے، کھانے پینے میں لگا رہتا ہے، خواہشات اپنی پوری کرتا ہے، لیکن جو اصل کیفیت اس کو حاصل ہونی چاہیے اس سے وہ محروم رہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور جب یہ جذبہ رکھا ہے تو ظاہر ہے یہ کہا بھی ہے کہ جذبے کو کہاں لگانا ہے۔ ہاتھ پیر دیے ہیں تو یہ حکم دیا ہے کہ ہاتھ پیر کا استعمال کیسے کریں، ایسے ہی دل و دماغ دیا ہے تو دل و دماغ کو آپ کہاں لگائیں، کہاں خرچ کریں، کہاں وابستہ کریں، اس کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ بھی فطری تقاضا ہے، کیونکہ انسان ان تمام جھمیلوں میں جس میں وہ رہ رہا ہے نہیں سمجھ پاتا کہ کدھر جائے اور دل کو کدھر لگائے، دماغ کو کدھر متوجہ کرے اور ہاتھ پیر کو کس سمت میں لے جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے اوپر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے اور سارے انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے انسان کو بتایا کہ تم کو کیسے ان تمام چیزوں کو لگانا چاہیے۔ اور آج کل کا فساد سارا میں سمجھتا ہوں اسی سے وابستہ ہے، کیونکہ جوہر محبت ہے لیکن غلط جگہ صرف ہو رہا ہے، اور دنیا نے ایسی ڈگڈگی بجائی ہے کہ ہمارے نوجوان تو نوجوان ہیں، وہ تو اس کے پیچھے اس بری طرح بھاگ رہے ہیں کہ نہ دین ہے، نہ دھرم، نہ باپ ہے، نہ ماں، نہ گھر ہے، نہ وطن، اور جہاں تک بوڑھے لوگوں کا تعلق ہے ان کا بھی کچھ انداز اچھا نہیں، طاقت تو نہیں ہے
لیکن جوہر ہے تو وہ بھی جوہر کو غلط جگہ لگا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے محفوظ ہیں۔ محفوظ کوئی نہیں ہے، اور سب اس رو میں بہہ رہے ہیں، اور کہاں جائیں گے بہہ کر، اور خس و خاشاک کی طرح ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ جلگاؤں میں جانا ہوا تھا، حضرت وہاں بھی تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پروفیسرس اور اسٹوڈنٹس کو ایک ہال میں جمع کیا گیا، پورا ہال بھرا ہوا تھا اور سب اسی لباس میں تھے۔ تو وہاں والوں کا ایک پرچہ آیا ہمارے پاس، اور سائنس کی انہوں نے نمائش بھی لگائی تھی، اچھی نمائش تھی، اور قرآن مجید کے اندر جو سائنسی اشارے ہیں وہ انہوں نے واضح کیے تھے تاکہ قرآن مجید کی حقانیت و صداقت مزید واضح ہو جائے اور ایمان اور بڑھ جائے اور ایمان کا مزہ آ جائے۔ لگائی تھی انہوں نے نمائش، وہ دکھا رہے تھے بڑے شوق سے، وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھی۔ پھر ایک پرچہ آیا، اس میں لکھا ہوا تھا ہم سے کہ آپ کچھ کہہ دیجئے یہاں ان لوگوں کے سامنے، اور اس پر لکھا ہوا تھا اس وقت کے مسائل کا حل کیا ہے۔ تو ہم نے کہا حضرت کے سامنے میں بولتا نہیں ہوں، لیکن جب حضرت نے بھی حکم دیا تو ہم نے کہا صرف 5 منٹ میں 2 باتیں، تو وہی کہہ کے بیٹھ گیا۔ ہم نے کہا سارے مسئلوں کا حل صرف ایک ہے کہ ہمارے جتنے طلباء پروفیسرس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اتنا پوچھ لیجئے ان کا دل کہاں ہے، بس، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان سے آپ پوچھ لیجئے، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان یہ اس وقت کہاں ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دل ان کا کہاں۔ تو خود ہی نوجوان بات مسکرائے، سمجھ گئے۔ ہم نے کہا یہ سب کے سب 100% ناچنے اور گانے والوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ناچنے اور گانے والے جہنم کے راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، اور یا اگر کچھ ان میں سے بہتر ہے تو کھیل کود کرنے والوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اکثر کھیل کود والے بھی جہنم کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ اہل جہنم سے ان کے دل وابستہ ہو چکے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور حدیث میں صاف صاف آتا ہے جس سے آدمی کو محبت ہوگی، حشر اسی کے ساتھ، رہنا اسی کے ساتھ، ٹھکانہ اسی کے ساتھ، معیت اسی کی، رفاقت اسی کی، اس کو ملے گی۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ بس یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے اپنا دل لے لیں اور اللہ اس کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیں، سارے مسئلوں کا حل یہ ہے۔ باقی اور جتنے مسئلے آپ سامنے لاتے رہیے، ہونا کچھ نہیں ہے۔ جب حالت یہ ہو گئی ہے، انہی کی طرف مائل ہونا، انہی کو پسند کرنا، ظاہری صورت شکل چاہے ہم کیسی ہی بنا لیں لیکن دل میں وہی بسے ہوئے ہیں۔ یہ موقع نہیں ملتا کہ ہم اپنی ظاہر کو بھی ختم کر دیں تاکہ اسی جیسے معلوم ہونے لگے۔ سماج کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے خاص علاقے میں رہنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اندر سے اگر آپ کھودیں گے تو سب اسی طرف مائل نظر آئیں گے۔ اور سائنس سے متعلق بھی ایک جملہ کہا، ہم نے کہا سائنس کو اصل نہ سمجھ لیجیے، سائنس جو ہے یہ اسلام کے گھر کی نوکرانی ہے، اور جب اسلام کے گھر میں کوڑا کرکٹ آ جاتا ہے تو نوکرانی کو جھاڑو دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بس اس کا سائنس کا اتنا کام ہے، اس سے آگے کا کام نہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ سائنس ملکہ ہے، سائنس جو ہے اور جتنے علوم ہیں یہ سب خادم ہیں، جھاڑو دینے والے ہیں۔ یہ جب جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں تو جھاڑو دینے آ جاتے ہیں کہ نہیں، بلا وجہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اسلام تو بہت اونچا ہے، چمکتا اور دمکتا ہے، اور قرآن کی آیات بہت بلند ہیں اور بہت صاف و شفاف ہیں، اس میں کسی قسم کی کسی طرح بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔
بس یہ کہنے آتے ہیں، اور لوگ اسی کے پیچھے پڑ جائیں تو غلط ہو جائے. قرآن کے ساتھ وابستہ رہیے آپ. اس لیے اگر سائنس کبھی اس کے خلاف کہہ دے تو پھر قرآن اصل ہے، سائنس اصل نہیں. سائنس کو درست کرنا پڑے گا، قرآن کو درست کرنے کا معاملہ نہیں ہے. تو بہرحال سارا مسئلہ یہ ہے، اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنے انداز سے کہا بھی ہے کہ دل دارند محبوب نظارہ، کہ آج کل کی قوم جو ہے، ہماری نئی نسل جو ہے، دل تو رکھتی ہے مگر دل کس کو دے اس کو نہیں جانتی، محبوب کو نہیں پہچانتی کہ محبوب تمہارا کون ہے، اور وہ ادھر ادھر دل دے بیٹھتے ہیں. آج آپ ہمارے کالجوں کے نوجوانوں کا حال اٹھا کر دیکھیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے، نہ گھر ہے نہ در ہے. بس اس رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں سب. اور گھر میں جو کچھ ہے وہ صحیح، میں نے عرض کیا کہ گھر جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. وہ بھی کیا کچھ گل کھلا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں پر، وہ آپ ان کے گھروں پہ جا کر دیکھ لیجیے. دعا کے لیے لوگ آتے ہیں کہنے کے لیے، تب اندازہ ہوتا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اور حالات بتاتے ہیں تو اندازہ کرنا مشکل ہے. عمر دراز لوگ اور کہاں کہاں کن کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور صرف وہی بات ہے کہ دل کہیں اور ہے. اور یہودی شیطانوں نے ایسا چکر چلایا ہے پورے عالم میں کہ مسلمانوں کو کسی کام کا نہ رکھے، دنیا میں انسانوں کو کسی کام کا نہ رکھے. دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان رہتا ہے، یا یوں کہہ لیں مرد رہتا ہے، اور انسان کے اندر انسانیت رہتی ہے. اور دو چیزیں کیا ہیں؟ پیسہ حلال کا ہو اور عادت خراب ہو. دو چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں تو اس کے اندر انسانیت رہے گی اور اس کے اندر قوت رہے گی. ایک تو یہ کہ وہ غلط چکروں میں نہ ہو، عورتوں کے چکر میں نہ ہو، اور دوسرے کے حرام کمائی کے چکر میں نہ ہو. اور یہودی جانتے ہیں کہ ان دو کاموں میں اگر کسی قوم کو مبتلا کر دیا جائے تو وہ قوم بالکل بیکار ہو جاتی ہے. نہ حوصلہ رہتا ہے، نہ ہمت رہتی ہے، نہ طاقت رہتی ہے، نہ سامنے آنے کی قوت رہتی ہے، نہ آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی ہمت ہوتی ہے. کچھ نہیں کر سکتے. جس کے اندر یہ دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو حرام کھاتا ہے وہ بالکل بھنگی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں بالکل نیچا پن پیدا ہو جاتا ہے اور گھٹیا پن پیدا ہو جاتا ہے. اور جو عورتوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے وہ بالکل کمزور اور ناتواں اور بیکار اور اپاہج اور کاہل اور کسی کام کا نہیں رہ جاتا. بس انہوں نے یہ نسخہ جان لیا کہ یہ نسخہ ایک ایسا نسخہ کارگر ہے، جس قوم کو اس میں مبتلا کر دیا جائے گا وہ قوم کسی کام کے لیے آئے گی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے ہی مبتلا ہو گئے، خود تو وہ پہلے مبتلا ہے. یورپ کا حال دیکھ لیجئے جا کر، وہاں جو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط نہیں، پورا نمونہ ہے یورپ اس کا. بزدل، ڈرنے والے، گھبراہٹ میں رہنے والے، گھٹیا پن لیے ہوئے، نہایت ہی نیچ، کہ نہ اپنے بھائی کی فکر، نہ اپنے باپ کی فکر، نہ اپنی بیوی کی فکر، نہ اپنے بچوں کی فکر. یہ زندگی ہے، عذاب ہے، اس میں پورا یورپ مبتلا ہے. اس لیے اس سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے، اور خود غرضی سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں آج پورا عالم مبتلا ہے. مسلمان اس سے بچے ہوئے تھے تو انہوں نے چاہا کہ کسی طرح مسلمان کو اس میں مبتلا کریں، تو آج اس میں بھی وہ ایک بڑی حد تک کامیاب ہو گئے کہ مسلمانوں کی صفوں میں بھی یہ باتیں آ گئیں. پہلے اللہ اس کے رسول کے تذکرے ہوتے تھے اور اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی تھیں گھروں میں. آج موبائل کے ذریعے سے انہی کی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، اسی میں مبتلا ہیں اور انہی سے ان کا تعلق ہے. دل میں محبت انہی کی ہے، چاہے زبان سے کچھ کہیں. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہاں مطالبہ یہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت، اللہ سے محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور اس پر یہ حکم بھی ہے اگر یہ تم نہیں مانتے
اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے اور اس ڈگر پہ اپنے آپ کو نہیں ڈالتے تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو پھر ٹھیک ہے انتظار کرو، اللہ کا آرڈر آئے گا اور تمہارا قلع قمع کر دیا جائے گا، تمہاری چھٹی کر دی جائے گی، نام و نشان مٹا دیا جائے گا، تم کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، پھر تم ہو کس کام کے؟ ذرا یہ بتاؤ۔ اللہ کے نزدیک قیمتی وہ ہوتا ہے جو انسان کی خدمت کرنے والا ہو اور اللہ اس کے رسول کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہوتا ہے۔ اور جب یہ باتیں ختم ہو جائیں تو پھر اس کو ختم کیے جانے میں اللہ کو ذرہ برابر بھی تکلف نہیں ہوتا۔ جیسے مچھر ہیں، جب یہ مچھر کاٹنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی پیداوار ہو جاتی ہے تو آپ گاڑی منگاتے ہیں، دوا چھڑکاتے ہیں، اور دوا جب چھڑکتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں مچھر ایک منٹ میں مر جاتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی اتنے مر رہے ہیں، جیو ہے وہ تو زندہ ایک مخلوق ہے، کیڑے مارتے ہیں، آپ دوا چھڑک دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بدھسٹ اور جینیز جو جیو کی ہتیا کو بہت برا سمجھتے ہیں، ان کو بھی کرنا پڑ جاتا ہے جب مچھر زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں اور تنگ کرنے لگتے ہیں، تو وہ بھی چپکے سے کہتے ہیں بھائی ڈال دو لا کے، ورنہ پھر یہ ہمارے ناک میں کچھ اور ڈال دیں گے، تو وہاں ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا پڑتا ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ راحت محسوس ہوتی ہے کہ اب یہ مر گئے، ہم سکون سے رہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہ وہ بندے جو اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں وہ اسی طرح کے مچھروں میں شمار ہونے کے لائق ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے اور اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی افسوس نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنوں کو مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب اس کے راستے میں تم نہیں ہو اور تم نقصان دہ ہو چکے ہو پوری ملت کے لیے، پورے وطن کے لیے اور انسانوں کے لیے، تو تمہارا وجود یہ نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ تو بہرحال مطالبہ یہاں یہ ہے، حدیث میں صاف صاف آتا ہے کہ خود قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم دین سے پلٹ جاتے ہو، اعراض کرتے ہو، تو اللہ نئی قوم پر لائے گا جو اللہ کو چاہیں گے، اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ کیا کہیں؟ یعنی اللہ کی محبت ان کے ساتھ اور ان کی محبت اللہ کی، اور محبت وہی سب سے اعلیٰ ہوتی جو دونوں طرف سے ہو، یعنی اللہ کی محبت اور پھر ان کی محبت اللہ سے، کہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو من ہوتا ہے کہ منہ میں رسگلہ ہے، نام جب اللہ کا لیتے ہیں تو ان پر ایک خاص کیفیت تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نام جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، کیونکہ اگر اللہ کا نام نہ ہو تو زندگی ہی نہیں۔ تو گویا کہ جیسے آدمی جب پانی پیتا ہے ٹھنڈا، بہت تھکا ہوا ہو، بڑا پیاسا ہو اور پانی پیے تو کیسا اس کو لطف آتا ہے، کہ پانی وانی سب ہیچ ہے، جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے رگ و ریشے میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مزہ آتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو محبت ہے یہ اصلاً جو ہے لوگ اس پر ایک بچکانہ اعتراض بھی کرتے ہیں، محبت تو ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، محبت اصلاً کی جاتی ہے، ہوتی بعد میں ہے، پہلے کی جاتی ہے پھر ہوتی ہے، اس لیے کہ محبت اگر آپ دیکھیں، آپ نے سنا کہ فلاں پارک بہت اچھا ہے، جہاں بڑے عمدہ پھول ہیں، بہت ہی عمدہ خوشبوئیں ہیں، بڑا دیکھنے میں خوش منظر ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے سنا تو محبت ہوئی، نہ سنتے تو نہ ہوتی، اور یا دیکھا تو ہوئی، نہ دیکھتے تو نہ ہوتی۔ تو معلوم ہوا اسی طرح جب آدمی دیکھتا ہے تو ہوتی ہے، سنتا ہے تو ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ غور کرتے کہ دنیا کا سارا حسن اور دنیا کا سارا جمال یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو جہاں سے یہ سارا جمال آیا ہے اور جہاں جس نے
یہ ساری خوبیاں پیدا کی ہیں، یہ سارا حسن بکھیر رکھا ہے، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اس کو سوچ لیتے تو ظاہر ہے کہ اس سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرح سے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ پارک اچھا ہے، باغ اچھا ہے، انسان اچھا ہے، جانور اچھا ہے، بڑا خوشنما ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا دلکشا ہے، یہ سوچتے رہے اور اس سے تعلق ہو گیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ان تمام چیزوں میں اصل کون ہے، وہ ذات کون ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، تو جس بنانے والا کیسا ہوگا؟ تو ظاہر سوچتے ہی ایک دم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو جائے، ایک دم ادھر چلا جائے۔ ایسے ہی کمال کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے کسی کو، یہ تو جمال کی وجہ سے ہو گیا تعلق، کمال کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ کوئی صاحب کمال ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہ جو ابھی میں کھیل ویل کا نام لے رہا تھا، ان میں بیٹس مین کوئی اچھا ہے، بالر کوئی اچھا ہے، تو ہمارے نوجوان بھائی کیسے دیوانے اس کو ہوتے ہیں، چاہے دیکھنے میں کالا کلوٹا ہو، لیکن اگر بیٹس مین اچھا ہے تو اس سے تعلق ہو جائے گا۔ اور وہ بنیان پہن لے گا، کمپنیاں بڑی بڑی پہناتی ہیں، وہ بنیان پہن لے گا تو سارے نوجوان ویسی بنیان پہنے گھوم رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی بالر اچھے ہو جائیں گے، اس کی نقل اتار رہے ہیں۔ تو اب اس کے کمال کی وجہ سے محبت ہے، تو کمال ہے کسی طرح کا بھی کمال ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے آدمی۔ ایسے کمالات جس کے اندر بھی ہوں گے، تقریر کا کمال ہے، تحریر کا کمال ہے، اور کسی اور چیز کا کمال ہے، کوئی بھی بہرحال کمال ہے تو اس کی طرف طبیعت کھنچتی ہے۔ تو اب ظاہری سارے کمالات آئے کہاں سے؟ کس نے ایسا انسان بنایا؟ تو جس نے بنایا اس کا کتنا کمال ہے، وہ کتنا بڑا صاحب کمال ہے، بس ایک دم طبیعت ادھر چلی جائے گی اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ یہ اور یہ کمالات تو عارضی ہیں، ابھی 2 منٹ کے اندر چھین لے، ہاتھ بیکار ہو جائیں، پیر بیکار ہو جائیں اور سارا کمال دھرا رہ جائے۔ وہ صاحب کمال کیسا ہے جس نے صاحب کمالات دنیا میں پھیلا دیے، اور اس کا کمال ہے کہ ابھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ کمالات سامنے آتے رہتے ہیں اور مٹتے رہتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور جو چیز آتی ہو اور جاتی ہو اس سے اٹکنا کیسے؟ اگر ابھی جو چیز آنی جانی ہے اس سے محبت کیسی، اور اس سے دل کا لگانا کیسا؟ جو اپنی جگہ پر قائم ہے، نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ زوال ہے، اس کو اس سے تعلق رکھنا چاہیے، تاکہ ایسے سے تعلق ہو جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ سدا بہار ہے، جو چیز بھی ہے سدا بہار ہے، وہ اپنی ذات سے قائم ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کسی پر کوئی احسان کرے، احسان کرنے سے محبت ہوتی ہے۔ تو آدمی جب احسان کرتا ہے تو جو احسان کرتا ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ ہارون رشید نے غالباً جعفر سے پوچھا تھا، یحییٰ سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ کوئی ایسی بات تم پسند کرتے ہو؟ کہا حضرت آپ امیر المومنین، آپ میرے بیٹے سے محبت کرنے لگی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ یہ تو بے عقلی کی بات ہے، یعنی یہ تھوڑی ہے کہ ان سے کرنے لگے ان سے کرنے لگے، جس سے ہو جائے گی۔ کہا نہیں، آپ میرے بیٹے پر احسان کیجئے، اور جب احسان کریں گے تو اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی، اور جب اس کو ہو جائے گی تو آپ کو بھی ہو جائے گی۔ محبت کے اندر یہ بات ہے کہ ایک طرفہ نہیں ہوتی، جب ایک طرف سے ہوتی تو دوسری طرف سے بھی ہوتی۔ تو یہاں پر بھی جب آدمی اس لیے کہ جب احسان کرتا ہے کسی پر تو وہ اس کو مانتا ہے، خواہی نہ خواہی۔ اب بہت ہی کمینے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نا احسان شناس ہوتے ہیں اور اپنے محسن کو نہیں مانتے، لیکن جو صحیح الفطرت لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اب جتنے محسنین ہیں اور اس میں کون کون آتا ہے؟ سب سے بڑا احسان آپ اوپر اللہ اس کے رسول کو بھی چھوڑ دیے، ایک طرف رکھیے۔ دنیا میں سب سے بڑا احسان ماں کا ہے، باپ کا ہے، پھر اس کے بعد استاد کا ہے، پھر محلے والوں کا ہے، چچا کا، اپنے تعلق والوں کا، دوستوں کا، اور پھر دیکھتے چلے جائیے۔ پھر جو آپ کے ساتھ آپ کو کموا رہا، آپ کو ترقی کے راستے میں لگا رہا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ کے محسن ہیں اپنے بدلے میں۔ اس لیے ماں کا درجہ سب سے بڑا ہے، اس کے احسان کا بدلہ کوئی چکا ہی نہیں سکتا۔ جب آپ بالکل کسی کام کے نہیں تھے
तब नहलाती थी, धुलाती थी। कितना बड़ा उसका एहसान है, उठा कर फेंक देती आपको, क्या कर सकते थे। उस वक्त आपके अंदर कोई हैसियत थी। और उसके बाद बाप का एहसान है, आपको ऊपर खर्च करता है, आपकी तरबियत के लिए सोचता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब मोहसिन। फिर उस्ताद का एहसान है, और जो पढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, तरबियत दे रहा है, उसका भी एहसान है। सबका अपनी जगह पर एहसान है, लेकिन सबसे बड़ा एहसान खुदा का है कि आपको इंसान बनाया। जानवर बना देता तो क्या कर सकते। एहसान बनाने के बाद फिर उसका, इंसान बनाने के बाद फिर उसका एहसान कि आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। आप अगर दूसरे उसमें होते और दरख्त के आगे झुक रहे होते और दरिया के आगे झुक रहे होते, न जाने कहाँ कहाँ अपने सरों को फोड़ रहे होते और मिलता कुछ नहीं। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है, उसका एहसान है कि उसने सही रास्ते पर लगा दिया। तो एहसान जो है ये भी मोहब्बत पैदा करता है। तो अब अल्लाह के एहसान पर गौर करें, उसका एहसान कितना बड़ा है। अल्लाह अकबर। जब आदमी सोचेगा मतलब एकदम दिल उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगा। तो अब तीनों एतबार से अगर अल्लाह पर नज़र डालें तो फिर अल्लाह से बढ़कर कौन है। फिर उसके बाद दर्जा आता है रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ने सारे कमालात का मजमुआ बनाया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम सारे कमालात जितने दुनिया में बिखरे हुए हैं, सब अगर कहीं समेट कर आ गए हैं तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात में है। तो आपसे बढ़कर साहिब कमाल कौन है। तो आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। और जहाँ तक हुस्न का ताल्लुक़ है, अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई हसीन पैदा ही नहीं। इसी वजह से आपके जिस्म से खुशबू आने लगी। जिस्म इतना कामिल और इतना अच्छा बना हुआ था कि जिस्म से खुशबू आने लगी। जिस्म ने कहा ना, ये जिस्म जो है अगर इसके अंदर बीमारियां हों तो बदबू आती है, और जितना अच्छा होगा इंसान का जिस्म और बीमारियों से दूर होगा उतनी बदबू कम होगी। सबसे बड़ा अच्छा इंसान वो है जो बीमारियों से दूर, ऐबों से पाक, और फिर उसकी वजह से बदबू से कम साफ का उसको पड़े। और जितना बीमार होगा, पेट ख़राब होगा, उतनी बदबू ज़्यादा है। अब जाहिर है कि कोई कामिल क्योंकि इंसानों में हो ही नहीं सकता, इसलिए सबकी बदबू आती, किसी के मुंह से आती है, किसी कहीं से आती है, किसी कहीं से आती है, पसीने से आती है। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम क्योंकि सबसे बड़े कामिल हैं, आपसे बराबर कोई हुआ ही नहीं, तो आपका जिस्म ऐसा परवान चढ़ा कि बदबू तो बहुत दूर की बात है कि आपके पसीने में खुशबू आने लगी। और ऐसी खुशबू कि हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इत्र बनाती थी, तो उनका इत्र मार्केट में सबसे आला समझा जाता था। और इस वजह से समझा जाता था, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पसीने की बूंदें अपनी खुशबू में डाल देती थी ताकि उनकी खुशबू और महक जाए और चमक जाए। इस तरह मार्केट में उनके खुशबू की बात ही अलग थी। तो अब ज़ाहिर है रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कमाल का आलम क्या था। और इसी वजह से सहाबा कराम के बारे में आता है कि किसी की नज़र आपके चेहरे पर टिकती नहीं थी। तमाम सहाबा कराम, पूरी हदीसों में आता है कि सहाबा कराम में से कोई आपको देख ही नहीं पाता था। सिर्फ दो थे जो आपको देखते थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर। काना यंजुरान इलैहि व हुवा यंजुरु इलैहिम। रसूल पाक अलैहिस्सलाम उनको देखते थे और वो दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत खदीजा के पहले शौहर से जो बेटे हैं, ये दो तीन लोग हैं जिन्होंने रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि आप कैसे थे, वरना सहाबा कराम बता ही नहीं पाए कि आप कैसे थे। और सहाबा से ही मनक़ूल है, कुछ दो ही तीन सहाबा कराम हैं जिन्होंने घर में परवरिश पाई, तो बचपन से देखा। तो हज़रत अली हैं या हज़रत खदीजा के दूसरे बेटे, दूसरे शौहर से, पहले शौहर से, उन्होंने घर में रहे, तो उन्होंने देखा बचपन से, नबूवत से पहले, तो उन्होंने अच्छी तरह देखा। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। बाकी सहाबा कराम एक नज़र डालते थे एकदम नीचे हो जाते थे, जैसे सूरज को कोई देख न सके। इसलिए कि एक हदीस में आता है कि आपके चेहरे पे सूरज जैसे चमक रहा हो, चल रहा हो, तो सूरज की ताबानी और दरख्शानी के आगे निगाहें क्या टिकेंगी किसी की। तब जाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर निगाह पड़ी और पलट गई फ़ौरन। और कभी कभी जब आप नुज़ूल फरमाते थे
تو صحابہ کرام آپ کو دیکھ لیتے تھے اور ایک غم میں اور رہتے تھے کہ حضرت جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم لوگ جس طرح بیٹھتے ہیں آ کر اس طرح وہاں بیٹھنا کیا نصیب ہوگا، وہاں تو آپ اتنے بلند مقام پر ہوں گے کہ ہم لوگ وہاں پہنچ نہیں پائیں گے۔ یہ صحابہ کرام غم میں رہا کرتے تھے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء مع من احب۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اس بات سے جتنی ہم لوگوں کو خوشی ہوئی ایسی خوشی کسی چیز سے نہیں۔ حضرت انس سے اتنے خوش ہوئے ایک دم سے کہنے لگے مجھے اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت، ابو بکر و عمر سے محبت، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، چاہے ان کے جیسے اعمال نہ کر پاؤں لیکن دل انہی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ہے اور رسول کے ساتھ ہے اور ابو بکر و عمر کے ساتھ ہے۔ چار کا نام لیا، اللہ کا، رسول کا اور ابو بکر و عمر کا۔ تو اس سے ابو بکر و عمر کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے کتنا بلند ہے کہ صحابہ کرام ان سے محبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ تو اس طرح جب آپ نے یہ مژدہ سنایا ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، تو ان کو مزہ آ گیا، کہنے لگا اللہ اکبر، اب تو انشاءاللہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہت خوش ہوئے سارے کے سارے صحابہ کرام۔ اس لیے بعض دفعہ آ کر پوچھا بھی کرتے تھے کہ ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کا رسول، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کسی سے اس کو محبت ہے لیکن ان سے ملا نہیں، ان سے جیسے اعمال بھی نہیں کر پا رہا، نہ ان سے ملاقات بھی ہے۔ صاحب نے فرمایا جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ۔ تو اب ظاہر صحابہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن محبت ہے صحابہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ محبت آگے بڑھ جائے گی تو صحابہ کے انشاءاللہ ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں کچھ ادھر ادھر کی بات نہیں کہنی چاہیے، سننی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب آدمی کسی کا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی آ کر کچھ کہے تو برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کا کوئی محبوب ہو اور اس کے بارے میں کوئی آ کر شکایت کرے کہ آپ کا محبوب ایسا ہے تو آپ کئی مسئلہ لے لیجیے، آپ چپ رہیے، کیا کہیں گے؟ ایسی جب صحابہ کرام سے ہم کو محبت ہے اور صحابہ کے بارے میں کچھ آ کر کہے اور کچھ لکھے تو ظاہر ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہمارے محبوب، اور اللہ نے ان کو پروانہ رضامندی کا دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ یہ معمولی بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور جب اللہ ان سے راضی تو پھر ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہے مجال کسی کے اندر کچھ کر سکے؟ تو بہرحال محبت اللہ اس کے رسول سے ہونی چاہیے اور یہی سارے مسائل کا حل بھی ہے۔ لیکن سوچیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جتنی چیزیں محبت کی ہوتی ہیں وہ سامنے لائیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سوچیں، تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن پھر یہ کہہ رہا ہے جو ایمان والے ہیں، یعنی جن کو سچا ایمان مل جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اشد حبا للہ یعنی اللہ کی محبت میں چور ہیں، نام لیتے ہیں تو دل دھڑکنے لگتا ہے۔ والذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یعنی ہمارے حضرت فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بھائیو اس کا ذرا ترجمہ تو کرو اس آیت کا، تو ان کا کہ حضرت ان کے دل، تو ان کا نہیں، ان کی نبض تیز ہو جاتی ہے اور دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی نبض تیز ہو جاتی ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے، کیونکہ کس محبوب کا نام لیا ہے۔ محبوب کا نام لینے سے دل دھڑکنے لگتا ہے اور نبض تیز ہو جاتی ہے، تو اللہ کا جہاں نام لیا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، نبض تیز ہو گئی۔ اسی لیے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے جو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیند آ جاتی ہے، اور کیسی ہی گہری نیند ہو اگر کوئی محبوب آ جائے تو کیسی نیند غائب ہوتی ہے اور برا بھی نہیں لگتا۔ اور محبت معمولی چیز نہیں ہے، محبت بہت عجیب چیز ہے۔ اگر سچی محبت ہو جائے
तो परेशानी भी कोई परेशानी न रहे, परेशानी भी कोई परेशानी रहे, कितने ही बीमार, कैसे ही तकलीफ, लेकिन एक नज़र ऊपर डाले ये तकलीफ दे कौन रहा है, बस ख़त्म सारी। महबूब की तरफ से तकलीफ नहीं होगी, सितम नहीं होता। इसलिए आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है, पीछे से किसी ने आके ज़ोर से झापड़ मारा, सर भिन्ना गया और हाथ भी भिन्ना गए। गुस्सा आया आपको बड़ी ज़ोर से, कौन नालायक, लेकिन मुड़ कर देखा तो महबूब है। सारी कुल्फत एक मिनट में गायब हो जाती है। बल्कि एक और दफ़ा कह गए एक बार और मार दो, मैं तो कब से मुंतज़िर था कि तुम हाथ लगा हुआ कर, तुम तो आते ही नहीं थे, कभी हमको हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं करते थे, अब तुमने आके पीछे से मारा है, तो इसमें कौन सी बात है, मैं तो चाहता हूँ एक दफ़ा और मार दो। ये है मैं दुनिया की मोहब्बत की बात। ऐसे ही कैसे ही तकलीफ़ ऊपर से आ जाए, बेटे की तकलीफ़ हो, बीवी की तकलीफ़ हो, अपनी जिस्मानी तकलीफ़ हो, बस एक नज़र भेजी किसने तकलीफ़, उस महबूब ने, जो मेरा भी महबूब है, उसके अंदर पोशीदा है, और वो क़यामत में खुलेंगी, यहाँ नहीं खुलेंगी, वहाँ खुलेंगी। जैसे लेकिन जब कश्ती उधर पहुँची तो वहाँ एक आदमी था बड़ा जालिम, जो नई कश्तियों पर कब्ज़ा कर लेता था। हाँ, अगर किसी कश्ती में ऐब है तो नहीं लेता था, तो ये कश्ती जब उसने देखी तो इसमें ऐब था तो ये कश्ती नहीं ली, अब पटरा लगा लो, दूसरा कश्ती ले जाओ, ये हिकमत थी उसके अंदर। तो अब यहाँ नहीं मालूम, ऐसी अल्लाह के यहाँ क्या तुमको मिलने वाला है, इसके ऊपर तुम पूरे के पूरे जहन्नम से बच जाओगे। इस बीमारी की वजह से, इस परेशानी की वजह से अल्लाह तुमको क्या मकाम अता फरमाएगा तुम जानते नहीं। तो अब आदमी अगर सोच ले महबूब जो देगा वो चीज़ गलत नहीं हो सकती, बस फ़ौरन राज़ी हो जाए उस पर, तो जिस पर रखे मैं उस पर राज़ी, और अगर आपको मंजूर नहीं तो फिर हमको भी नहीं मंजूर। तो ये बात जब पैदा हो जाएगी, सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए मोहब्बत जो है बहुत अजब चीज़ है। अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए, और उसके जो तरीक़े हैं वो अपनाना चाहिए। अल्लाह का कलाम पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, बार बार अल्लाह का नाम रटें, तो मोहब्बत पैदा हो जाए। ये ज़बान जो है ये दिल का चमचा भी है, और दिल की हांडी में कुछ डालने का ज़रिया भी है। यानी दिल में जो होता है वो ज़बान पर आता है, और जो ज़बान पर आप रखेंगे वो दिल में जाता है। तो इसीलिए ज़बान से अल्लाह का नाम लें, और जब ज़बान से अल्लाह का नाम लेंगे तो दिल में जाएगा, और यहाँ तक कि दिल जब अल्लाह से वाबस्ता हो जाएगा तो फिर आदमी कहेगा तू हमारा है और मैं तेरा हूँ, और जो तेरी तरफ से होगा वो मसलहत से खाली नहीं होगा, उस पर मैं राज़ी हूँ। ज़र्रा बराबर उसकी ज़बान से शिकायत का एक हर्फ भी नहीं आएगा, और जब ये नहीं आएगा तो समझिए कि अब मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो गई। जब मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई तब अब उसकी लज्जतें मिलना शुरू हो गई। तो उसकी लज्जतें क्या हैं, कल इंशाअल्लाह।